سال پہلے شبلی صاحب نے پہلی بار اس پروگرام کو کیا تھا. اسپار گروپ کا پہلا پروگرام تھا جس نے مجھے پوری دنیا میں بڑی محبتیں دی تھیں. اور جو اسپار میں آخری شبد ہے آر، وہ راشد صاحب کا ایک قرض میرے اوپر ادھار رہ گیا تھا کہ میں ان کی شادی میں نہیں جا پایا تھا. تو بہت دن سے انتظار میں تھا کہ کوئی ایسی شام جٹے جہاں جا کر کے وہ قرض اتار سکوں. حالانکہ ان کی شادی میں جا پایا کوئی بڑی بات نہیں، میں آج تک اپنی شادی میں بھی نہیں جا پایا ہوں. تو وہ قرض اتارنے حاضر ہو گیا ہوں. میں پڑھتا ہوں صاحب، ایک نظم سناتا ہوں آپ کو. کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے، زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے، خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے، زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے، بن طلاق کے اپنی بیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے. اور کیا کہنا، پیچھے جو دوست ہیں وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہیں. آپ تھوڑا سا آپ کی بھی شرکت ہو. پڑھتا ہوں سنے گا. کہ زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے، بن طلاق کے اپنی بیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے، اور مسلم بہنوں کے حق میں قانون بنانے والوں سے میرے چند سوال ہیں. بس عنوان ہے اس نظم کا میرے چند سوال. بڑی معصومیت سے ایک شاعر اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے. کہ خون کو پانی، چائے آ گئی ہے، تھوڑی دیر میں پکوڑے بھی آئیں گے، بہت محبت ہے. کہ خون کو پانی اور پانی کو خون بنانے والوں سے، زہر میں ڈوبا بھارت کا مضمون بنانے والوں سے، بن طلاق کے اپنی بیوی چھوڑ چھاڑ کر بیٹھے، اور مسلم بہنوں کے حق میں قانون بنانے والوں سے میرے چند سوال ہیں. اب بند سنیے گا اس نظم. کہ مسلم بہنوں کی چنتا میں گر تھوڑی سچائی ہے، مسلم بہنوں کی چنتا میں گر تھوڑی سچائی ہے، سنیے گر قاتل نیت میں تھوڑی بھی اچھائی ہے، آپ کی ایک بوڑھی بہنا کی میں فریاد سناتا ہوں. آپ کی ایک بوڑھی بہنا کی میں فریاد سناتا ہوں، زکیہ جعفری کے اشکوں کی میں روداد سناتا ہوں، زکیہ جعفری کے اشکوں کی میں روداد سناتا ہوں. آپ کے اس گجرات میں جو بلقیس نام کی بہنا ہے، آپ کے اس گجرات میں جو بلقیس نام کی بہنا ہے، اس کی چیخوں پر منہ بولے بھائی کا کیا کہنا ہے. میرے یہی سوال ہے، میرے چند سوال ہیں. بہت شکریہ، بہت محبت ہے. کیا کہنے. اگلا بند پڑھتا ہوں صاحب اس نظم کا. ادھر دادری میں تم سے اخلاق کی بیٹی پوچھ رہی، ادھر دادری میں تم سے اخلاق کی بیٹی پوچھ رہی، پہلو خاں کی بوڑھی ماں بستر پر لیٹی پوچھ رہی، پہلو خاں کی بوڑھی ماں بستر پر لیٹی پوچھ رہی،
اور نجیب کی ماں کی چیخیں تم سے رو کر کہتی ہیں، ان کی بے سدھ آنکھیں تم سے بے سدھ ہو کر کہتی ہیں، بعد میں 3 طلاق پہ تم قانون بناؤ مودی جی، بعد میں 3 طلاق پہ تم قانون بناؤ مودی جی، پہلے میرا غائب بیٹا ڈھونڈ کے لاؤ مودی جی، میرے یہی سوال ہے، میرے یہی سوال ہے۔ آخری بند سناتا ہوں اس نظم کا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بڑی شرافت سے سنا سکوں، لیکن آپ بھی شرافت سے سنیں گے تو پھر معاملہ بنے گا نہیں، تو میں شرافت سے سناؤں، آپ پوری بدمعاشی سے سنیں، تب مجھے لگتا ہے کہ رنگ زیادہ بہتر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی میں کامیاب ہونے کے میں آپ لوگوں کو کچھ فارمولے بتاتا ہوں، اگر ان فارمولوں پر آپ لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان رہتے ہیں، ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں، ترقی نہیں مل رہی، کامیابی نہیں مل رہی۔ دوستو، اس میں کچھ ہماری بھی خامیاں ہیں، کچھ ہماری بھی چوک ہیں، جس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو پاتے۔ آج میں کچھ فارمولے آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ان فارمولوں پر آپ لوگ عمل کیجئے، انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلا فارمولہ تو یہ ہے کہ اپنے والدین کے پاس بیٹھو، انہیں تھوڑا وقت دیا کرو اور ان کے پاس بیٹھ کر ان سے سیکھا کرو کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ یقیناً والدین آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسا راستہ آپ کو بتائیں گے جو آپ کی زندگی میں کامیابی کا سبب بنے گا اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دے گا۔ جو لڑکے اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھتے، اپنے ماں باپ کو ٹائم نہیں دیتے، وہ لچے لفنگوں میں، بگڑے ہوئے لوگوں میں، جواریوں میں، شرابیوں میں، سٹے بازوں میں، تاش کھیلنے والوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، وہ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ آپ کی تعلیم سب سے پہلے آپ کے ماں باپ کرتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو سکھاتے ہیں، تو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو، ان کے پاس وقت گزارو۔ ان کے پاس جب وقت گزارے گو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کو ضرور ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیں گے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ والدین کی دعا لیتے رہو، اس لیے کہ والدین کی جو دعا ہوتی ہے یہ اولاد کے لیے بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ والدین جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بیٹوں کے بگڑے ہوئے مقدروں کو بھی سنوار دیا کرتا ہے، اس لیے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ تیسری بات ہمیں یہ کرنی ہے کہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کرتے رہیں اور صبح و شام اللہ سے معافی مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اور ایک دعا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مال میں انشاءاللہ کثرت ہوگی، اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اس آیت کو بار بار پڑھتے رہیں، صبح و شام پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے مال میں برکتیں ہوں گی۔ درود شریف کو اپنی زبان پر بنائے رکھیے، درود شریف بار بار پڑھنے کی عادت ڈالیے، جب جب نماز پڑھیں تب تب مصطفیٰ جان رحمت پہ درود شریف پڑھیں، انشاءاللہ درود پاک کی برکت سے الجھنیں ختم ہوگی، کامیابی ملتی ہوئی نظر آئے گی، رزق میں بھی برکتیں ہوں گی۔ اور میرا چوتھا فارمولہ آپ لوگ یہ یاد رکھیے کہ جس کام میں بھی آپ ہاتھ لگائیں اس کام کو محنت کے ساتھ کیجیے۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس میں کمائی زیادہ ہے، اس میں کم ہے، اور اپنے ذہن کو اس طرف نہ لگائیں کہ یار یہاں سے چھوڑ کر دوسری جگہ جاؤں گا تو میری زیادہ آمدنی ہوگی، زیادہ کمائی ہوگی۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ کر اپنا کام بگاڑ لیا کرتے ہیں، بلکہ جس جگہ لگ جاؤ وہاں پر اپنا پنجہ صحیح سے گاڑ دو، محنت کرتے رہو، خوب جد و جہد کرو، خوب محنت کرو اور اللہ سے دعا کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کی تھوڑی کمائی میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرما دے گا۔ جو زیادہ کے پیچھے لگتا ہے، حرام کام کے پیچھے لگتا ہے، حرام کمائی کے پیچھے لگتا ہے، یاد رکھ لیجئے وہ تباہ و برباد ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے تھوڑے پر راضی رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، اللہ اس میں بھی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تیسری یہ، اپنے بچوں کے سامنے کبھی گالیاں نہ دیں، کبھی گالی گلوچ نہ کریں، بدگمانی نہ کریں، کیونکہ بدگمانی کرنے سے، گالی گلوچ کرنے سے بھی رزق میں کمی ہوتی ہے۔ پھر یہ کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی چغلی کرنے سے، کسی کی برائی کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی رزق کو کم فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، پھر دیکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کمائیں اس میں سے کوشش یہ کریں کہ ہمیں اس مہینے اگر ہم نے 10,000 کمائے ہیں تو
تو ہر مہینے ہمیں 2000 یا 1000 اس میں سے بچانا ہے، اس میں جمع کرنا ہے۔ یہ آپ کی جمع پونجی آپ کے کام آئے گی، اس کو کاروبار میں لگائیے، اس کو کسی جگہ سیٹ اپ کیجئے، صحیح کام میں لگائیے، اس میں برکتیں ہوں گی۔ کاروبار اسلام میں کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے، اس کو بچائیے اور اس کو کاروبار میں لگائیے۔ ایک طریقہ آپ کو یہ بھی اپنانا ہے، جاہلوں کے پاس مت بیٹھیے، پڑھے لکھوں کے پاس بیٹھیے، ان سے سیکھیے، ان سے تجربے حاصل کیجیے، ان سے تعلیم حاصل کیجیے، ان سے کاروبار کے طریقے سیکھیے۔ یقیناً وہ آپ کو ایسے طریقے بتائیں گے جو آپ کے لیے کامیابی کا سبب بنیں گے۔ مگر ہم جاہلوں میں بیٹھتے ہیں، ہم اجڈوں میں بیٹھتے ہیں، بغیر پڑھے لکھوں میں بیٹھتے ہیں، جواریوں میں بیٹھتے ہیں، شرابیوں میں بیٹھتے ہیں، تاش کھیلنے والوں میں بیٹھتے ہیں، تو آپ بتائیے کہ پھر ہمیں ترقی ملے گی کیسے؟ جوا کھیلنے سے، تاش کھیلنے سے، شراب پینے سے، لچے لفنگوں میں بیٹھنے سے، گالیاں دینے سے تو خود نحوست آتی ہے، رزق اٹھا لیا جاتا ہے، برکتیں کم ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ بتائیے برکتیں ہوں گی کہاں سے؟ ترقی ملے گی کہاں سے؟ جب ان کاموں کو چھوڑیں گے، برائیوں کو، تب اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرمائے گا۔ تو یہ میری چند باتیں، اس پر عمل کیجئے، اللہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، آپ کی